دیکھیے، جہاں تک محمد اکبر لون کے متعلق پوچھے گئے سوالات کا تعلق ہے، تو اگر آپ غور کریں، سپریم کورٹ آف انڈیا میں 370 اور 35A کی سنوائی کے دوران روز اول سے ہی، بلکہ اس کیس کی سماعت سے پہلے ہی جس طریقے سے سرکار کی جانب سے، ڈیفنس لائرز کی جانب سے اس مسئلے کو ٹریولائز کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ عدالت عظمیٰ کو مسلیڈ اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اس آرٹیکل کی آبلیگیشن سے 1,88,00,000 ٹورسٹ نے جو ہے ریاست کا وزٹ کیا ہے۔ پہلے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی تعداد میں کون سے ٹورسٹ آ گئے۔ مجھے لگتا کہ بالکل بڑے فیک جو ہیں اعداد و شمار پیش کیے گئے، اور ان میں جو ہے انہوں نے شری ماتا ویشنو دیوی کے بھکت جو ہے وہاں پہ درشن کرنے آتے ہیں وہ بھی ڈال دیے گئے، اور شری امرناتھ بڈھا امرناتھ برفانی بابا کے جو درشن کرنے آتے ہیں وہ بھی ڈال دیے، اور بہاری مزدور لیبر سارے اس میں ڈال دیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ اس میں آرمی کا نمبر جو ہے، آرمی جو آنا جانا یہاں پہ 8 لاکھ 7 لاکھ آ رہے ہیں، وہ بھی ڈال کے انہوں نے پیش کیے کہ 1,88,000 سیاح آئے کشمیر کی جو ہے سیاحت کرنے کے لیے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور آخری 2 دنوں میں تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ آخری 2 دنوں میں آپ دیکھیے کہ جب کچھ فرضی انٹرونشن پٹیشنز دائر کر کے، جس میں ایک روٹس آف کشمیر کامنل کشمیری پنڈتوں کی ایک تنظیم ہے، اس نے یہ کہا کہ 2018 میں محمد اکبر لون جو فرسٹ پٹیشنر ہیں اس کے، انہوں نے جی یہ جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے تھے، تو گویا ان کی دیش بھکتی پہ، ان کی حب الوطنی پر ہی شک کا اظہار کیا گیا اور بتایا گیا وہ تو اینٹی نیشنل ایلیمنٹس ہیں، وہ تو ایک دیش دروہی اور وہ تو ملک دشمن ایک بندہ ہے، اس کی پٹیشن پر کیسے غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پر بھی جو ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو ایک حلف نامہ دائر کر کے یہ بتانا ہوگا کہ وہ واقعی جو ہے یعنی انڈین ساورینٹی میں، بھارت کے اقتدار اعلیٰ میں یقین رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو محمد اکبر لون نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا بھی، ان نے وہ ایفیڈیوٹ دائر بھی کیا۔ تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص مسئلہ، کل جو ہے ایک برٹش کے، برطانیہ کے ایک شہری مسٹر ہریش سالوے، وہ نمودار ہوتے ہیں اچانک اور وہ کہتے ہیں میں گجر بکروال اور پہاڑیوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں آیا ہوں، اور میں جو ہے وہ ایبروگیشن کے حق میں ہیں وہ لوگ، اور وہ ان کے لیے انٹرونشن پٹیشن کی وہ درخواست دائر کرتا ہے کہ مجھے انٹروین کرنے دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کن گجر بکروال کی بات کرتا ہے یار؟ سوال یہ ہے کہ جو جتنے بھی پرومیننٹ چہرے، کل سے کم آدھا درجن گجر بکروال جو لیڈرز ہیں، جو یہاں پہ قانون ساز اس اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، MLAs رہے ہیں، ایون کچھ MPs رہے ہیں، تو ان سب سے بات ہوئی ہے ہماری، تو ان میں سے جتنے بھی پرومیننٹ فیزز ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس دفعے کی ابروگیشن کی، اس کی منسوخی کی حمایت تو کی نہیں، بلکہ اگر آپ پچھلے 4 سال سے دیکھیں کہ جتنے بھی جو نمایاں چہرے ہیں گجر بکروال طبقے کے، اس میں اگر آپ شروعات کریں گے میاں بشیر، میاں الطاف صاحب کے خانوادے سے، جو ان کا نہ صرف سیاسی رہنما ہے بلکہ وہ ان کے روحانی پیشوا بھی ہیں۔ میاں الطاف کی بات کریں، وہ اس کی مخالفت کرتے رہے، ایون جاوید رانا صاحب ہیں، ذوالفقار چودھری ہیں، تاج محی الدین ہیں، جتنے بھی آپ یہاں پہ پرومیننٹ فیسز ہیں، ان کے انٹرویوز اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ ہی ریاست کی شناخت کی بات کری ہے، اور وہ ریاست کی میجارٹی طبقے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹرائبل بچاؤ مارچ میں جو اسٹوڈنٹ لوگ نوجوان نکلے تھے، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی ریاست بھر میں، تو انہوں نے بھی کئی ابروگیشن کی حمایت میں کوئی بیان تک نہیں دیا ہے۔ ابھی آنے والی 10 ستمبر کو وہ گجر اسٹوڈنٹس الائنس کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے سری نگر میں، ان سے بات ہوئی، وہ تو کہتے ہیں ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کس طریقے سے یہ سرکار جو ہے جھوٹ بول بول کے نہ صرف بھارت کے عوام کو، نہ صرف بھارت کی نیشن کو، نہ صرف بھارت کی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، بلکہ عدالت عظمیٰ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک اکبر لون کا سوال ہے، بھائی دیکھیے 2018 میں انہوں نے اگر اس طرح کے نعرے بازی دی،
جب اس ایوان میں، جب اسمبلی میں ایک طرف RSS BJP کے ممبران جو ہے پاکستان مرد آباد کہہ رہے تھے، انہوں نے اس کا وہاں پہ وضاحت بھی کی تھی، انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا نہیں کہا، لیکن ایک مزے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے اسمبلی کے سپیکر تھے وہ مسٹر کویندر گپتا جو ہے BJP کے تھے، انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اس کو ایکسپنج کر دیا، انہوں نے FIR نہیں کروائی، انہوں نے ان سے جواب طلبی تک نہیں۔ اور اس کے بعد 2019 میں جو ہے مسٹر محمد اکبر لون جو ہے بھارتی پارلیمان یعنی لوک سبھا میں چن کر جاتے ہیں، وہ منتخب ہو کر جاتے ہیں، پچھلے 4.5 برس سے وہ وہاں پہ لوک سبھا کی نشست پہ بیٹھے ہوئے، کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ آج ان کو پاکستان کے نعرے یاد آ گئے، تو سوال یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کا مقصد، ان کی انٹینشن جو ہے وہ کورٹ کو گمراہ کرنا ہے، وہ مس لیڈ کرنا ہے۔ بھائی اگر تم یہی پیمانہ تمہارا ہے کہ یہاں پہ کون دیش بھگت ہے، کون یہاں پہ دیش دروہی ہے، کون سیپریٹسٹ ہے، جموں کشمیر کی تاریخ یہ کیونکہ کنفلکٹ زون ہے، یہ بڑی حساس ریاست رہی ہے، پھر تو اس اسمبلی میں جو ہے محض رائے شماری کے نعرے لگے، پھر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک بندے کا کسی کا کنیکشن آپ کو محض رائے شماری سے نکلے گا، کسی کا کنیکشن آپ کو الفتح سے نکلے گا، پھر تو کل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے فاؤنڈر ممبران میں سے ہیں، وہ اس کے بانی ممبر ہیں، تو پھر سے اس پر بھی سوالات کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ جس طریقے سے شروع سے ہی جب سرکار نے ایک ایفیڈیوٹ دائر کر کے یہ کہا تھا کہ اس سے بڑی ترقی ہوئی ہے، تعمیر و ترقی کی نئی منازل جو ہے جموں کشمیر طے کر رہا ہے 370 کی منسوخی کے بعد، جس کو کورٹ نے بہرحال ریجیکٹ کیا تھا، تو تب سے ہی جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ پیش کیا جا رہا ہے کورٹ کو مس لیڈ کرنے کے لیے۔ تو اب اگرچہ جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ اپنا محفوظ کر لیا ہے، ریزرو کر لیا ہے، تو اب ایک ریجوائنڈر کے لیے پھر اسے ایک موقع ہے، لیکن کل ملا کے جو ہے سرکار کی جو بھی استدلال پٹیشنرز کی طرف سے پیش کیا گیا، جو بھی دلائل رکھے گئے، ٹھوس رکھے گئے، تو ان کا جواب سرکار کے پاس تھا نہیں۔ ایک اور پوائنٹ آپ دیکھ لیجئے، سپریم کورٹ آف انڈیا سرکار سے کہتا ہے کہ آپ الیکشن کب کروانے جا رہے ہیں اب ریاست، بھائی الیکشن کے لیے تو آپ کے پاس کوئی نہیں گیا تھا، نہ کوئی یہ کہنے گیا تھا کہ آیا محمد اکبر لون جو ہے وہ دیش بھگت ہے یا دیش دروہی ہے، یہ پٹیشن لے کر تو آپ کے ہاں کوئی نہیں گیا۔ آپ کے ہاں تو یہ کہہ کے کہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات تھے، جو راتوں رات اس ریاست پر ڈاکہ زنی کی گئی یہاں کے لوگوں کے حقوق پر، سپریم کورٹ کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ہے، وہ آئینی ہے، وہ قانونی ہے یا وہ غیر قانونی ہے۔ یہ طے کرنے کے لیے بیچ میں کوئی پلندہ آ جاتا، بیچ میں اس طرح کا جو ہے نا کورٹ کو جو ہے بار بار مس لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اب جو ہے وہ کورٹ نے جو ہے اپنا جو ہے فیصلے کا حق جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ تو فیصلہ تو جو آپ بتا رہے ہیں، فیصلہ جو ہے جو پوچھ رہے ہیں، فیصلہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا میں نے کہ اسی کا شہر، وہی مدعی، وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا، لیکن پھر بھی جس طریقے سے اس چیز پہ بحث ہوئی عالمی سطح پر، مقامی سطح پر، اور اس پر جو ہے جموں کشمیر کی تاریخ کو، جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک ایک باب، ایک ایک ورق کی جو ہے نا ورق گردانی ہوئی ہے۔ بقول شاعر اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ تو لہٰذا پھر سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گیا ہے عالمی سطح پر بھی اور بھارت کی سطح پر بھی کہ جموں کشمیر کا جو ہے مسئلہ کس قدر جو ہے وہ سینسٹیو ہے، اور یہ بہرحال ایک پولیٹیکل ایشو ہے۔